ناظرین، میں ہوں ظہیر الدین بابر۔ پاکستان کا IMF کے ساتھ $3 ارب کی قرض کی فراہمی کا معاہدہ ہو گیا ہے، جس سے یقینی طور پر جو ہمارے پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کا خطرہ تھا وہ عارضی طور پر ٹل گیا ہے۔ اس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ IMF کے ساتھ 2019 کے EFF کی قرض کے جو کرائٹیریا تھا اس کی بجائے سٹینڈ بائی معاہدہ ہوا ہے۔ IMF سٹاف لیول معاہدے کی منظوری 20 جولائی تک دے گا، یعنی کہ یہ ٹرم اینڈ کنڈیشن IMF نے ہمارے ساتھ رکھی ہے۔ IMF کے مطابق اسٹیٹ بینک کو درآمدی پابندیاں ختم کرنی ہوں گی۔ پاکستان کے اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے اس وقت جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ $3.5 ارب رہ گئے ہیں، اور جو محض 1 مہینے کے لیے کافی ہے۔ یعنی پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بدستور دگرگوں ہے، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف صورتوں میں عوام پر بوجھ کی صورت میں پڑ رہا ہے۔ جو تازہ ترین پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے IMF کی شرط مانتے ہوئے پیٹرول پر $5 فی لیٹر لیوی ٹیکس عائد کر دیا ہے۔ اب اس کے ذمے مہنگائی پیدا ہو گئی، مسائل پیدا ہوں گے۔ پاکستان کا جو عام آدمی ہے ناظرین، اس کا جو بیسک کنسرن ہے وہ یہی ہے کہ ہماری جو اشرافیہ ہے، ہماری جو ایلیٹ ہے، وہ نہ صرف جو ٹیکس ہے وہ نہیں دے رہی بلکہ وہ مرات بے تحاشا لے رہی ہے۔ اس کی مثال آپ یوں لے سکتے ہیں کہ جو شخص $35,000 تنخواہ لے رہا ہے وہ تو ہر قسم کے ٹیکس دے رہا ہے، بجلی پہ ٹیکس دے رہا ہے، گیس پر ٹیکس دے رہا ہے، پیٹرول پر ٹیکس دے رہا ہے، مگر جو 10 لاکھ لے رہا ہے، جو 20 لاکھ لے رہا ہے، اس کو گاڑی فری ہے، اس کو گھر فری ہے، اس کو علاج معالجہ فری ہے، اس کے بچوں کی تعلیم یا تو فری ہے یا اس کو ڈسکاؤنٹ ہے، اس کو ٹریول کرنے میں بھی آسانی ہے۔ قرض ایک بے تحاشا اس کو سہولیات میسر ہیں، مگر جو غریب آدمی ہے، جو حقیقی معنوں میں قربانی کا بکرا بنا ہوا ہے، اس کی طرف اس کی داد رسی کرنے کو تو کوئی تیار نہیں ہے۔ دراصل یہی وہ فرق ہے جس کی وجہ سے پاکستان کا جو عام آدمی ہے وہ اس جو نظام ہے اس کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، اور اس کی زندگی مشکل سے مشکل تر ہو رہی ہے۔ اس معاملے میں حکومت یا جو PDM کی حکومت ہے اس نے کیا کچھ کیا ہے یا کیا کچھ کر رہی ہے، ہمیں بظاہر کچھ نظر نہیں آتا۔ لگتا یوں ہے جیسے اس نظام کے جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اشرافیہ کے سبھی جو طبقات ہیں، جو سبھی ادارے ہیں، انہوں نے آپس میں ان کا گٹھ جوڑ ہے، اور جو نشانہ ہے وہ عام آدمی ہے۔ اب آپ سے بات کرتے ہیں کہ معاشی ماہرین کیا کہتے ہیں۔ معاشی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جو حالیہ جو پیش رفت ہوئی ہے اس کے ذمے پاکستان کا جو ڈیفالٹ کرنے کا خطرہ ہے وہ ختم تو نہیں ہوا، یقیناً وہ کہتے ہیں کم ہوگا۔ اس کا نتیجہ اب کیا نکلے گا کہ ڈالر جو ہے وہ سٹیبل ہونے کی کوشش کرے گا۔ ڈالر کی جو دام تھے جس طرح سے وہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہے تھے، اور ہمارا جو روپیہ تھا وہ ڈی ویلیو ہو رہا تھا، اب اس جو رجحان ہے اس میں ہمیں کمی آتی ہوئی محسوس ہوگی۔ دوسرا، جو کاروباری ماحول بہتر ہوگا۔ IMF کے ساتھ ہمارے معاہدے نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں یہ عام تاثر موجود تھا کہ پاکستان آج ڈیفالٹ کرتا ہے، کل ڈیفالٹ کرتا ہے، جس کے ذمہ جو بین الاقوامی کمپنیاں ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کاروبار کرنے سے ہچکچا رہی تھی۔ اسی طرح جو کاروباری طبقہ تھا وہ بھی سرمایہ کاری کرنے سے پر پریشان تھا، اور وہی چاہتا تھا کہ جب تک معاشی صورتحال بہتر نہیں ہوگی اس وقت تک جو ہے وہ آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ اچھا، اس کے بعد اب ہم جانتے ہیں ناظرین کہ طویل عرصے سے ہم IMF سے قسط لیتے آئے ہیں۔ یقیناً بعض لوگوں کا یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ IMF سے معاہدہ ہونا فخر کی بات نہیں ہے بلکہ شرم کی بات ہے، اور اگر اس سے آگے بڑھیں تو تشویش کی بات ہے کہ ہم تاحال قرض لے کر چل رہے ہیں، قرض کی وجہ سے اپنے معاملات چلا رہے ہیں اور خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ شبر زیدی صاحب جو ایک معاشی ماہرین ہیں، ان کا میں پہلے بھی اس پلیٹ فارم پر ذکر کر چکا ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم اپنی جو تمام جو سرکاری زمینیں ہیں مختلف جو اداروں سرکاری محکموں کے پاس ہیں، اگر وہ ہم بیچ دیں تو یقیناً اس کے نتیجے میں ہم نہ صرف جو IMF سے جان چھڑا سکتے ہیں بلکہ مزید اپنی جو ریفارمز ہیں وہ بھی ہم بروئے کار لا سکتے ہیں۔ مگر جب یہ تاثر ملتا ہے، جب یہ سوال اٹھایا جاتا ہے تو یقیناً اس کا جواب اسبات میں نہیں آتا، جس سے ایک تاثر یہ ابھرتا ہے
کہ شاید ہمارے جو ارباب اختیار ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ موجودہ جو اسٹیٹس کو ہے وہ برقرار رہے، اور ان کے جو معاملات ہیں، جو ہمارے سرکاری افسران ہیں، ان کے جو بڑے بڑے محلات ہیں، جو بڑی بڑی ان کی لگژری لائف ہے، وہ متاثر نہ ہو۔ تو یقیناً اس کا جو خمیازہ ہے وہ عام آدمی بھگت رہا ہے۔ جب تک معاشی ریفارمز نہیں ہوں گی اس وقت تک ہم حالات کے رحم و کرم پر رہیں گے، ہم اسی طرح پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھاتی رہیں گے، بجلی کی قیمتیں بڑھاتے رہیں گے، اور ملک میں غیر یقینی صورتحال رہے گی۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر عام انتخابات بر وقت ہوتے ہیں یا رواں سال ہوتے ہیں تو یہ جو نئی حکومت ہے وہ یہ معاملات اس کو درست کرے گی، مگر ماضی کے جو تجربات ہیں وہ یقیناً اس کے برعکس ہیں۔ ہمارے ہاں جو بھی حکومتیں آئی انہوں نے ڈنگ ٹپاؤ پالیسی اختیار کی، حتیٰ کہ جمہوری سے زیادہ جب آمرانہ دور آئے اس وقت بھی کوئی خاطر خواہ اصلاحات نہیں ہوئیں، جس کے نتیجے میں جو معاملات ہیں وہ دگرگوں رہے۔ مستقبل کے حوالے سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ یقیناً یہ ہم مستقبل کو دیکھ کر ہی کہہ سکتے ہیں۔ اس وقت اب بیٹھ کر اس حوالے سے کوئی امید افزا بات کرنا شاید نہیں، یا شاید بظاہر کرنا مشکل نظر آ رہا ہے۔